ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خالص روحانی دودھ کے حوالے سے۔ جب ہم بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت ہے، جہاں پر خدا کا خادم ایمانداروں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہیں۔ جس طرح ایک نومولود بچہ، اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اچھا دودھ میسر ہو تو اس کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اسی طرح جو ایماندار لوگ ہیں انہیں بھی خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہنا چاہیے۔ تو آج کا جو موضوع ہے بڑا خاص ہے، خالص روحانی دودھ۔ اس سے کیا مراد ہے اور کہاں سے ہمیں یہ مل سکتا ہے؟ ہماری نجات کا بھی تعلق اس سے بڑا گہرا ہے، ہماری نجات متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج خدا کے خادم پاسٹر جاوید اسلم صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے خادم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر محسن صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خداوند کا فضل ہے۔ میں سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو ہم لوگوں تک پہنچا سکے، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام دوراہا میں مجھے مدعو کیا۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کلام کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگرام کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچنے والی ہو سکے، اور آج کا جو موضوع ہے یہ بھی بڑا خاص ہے، خالص روحانی دودھ، جس کو ہم آج سیکھنے والے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ آج اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آج کا جو میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خالص روحانی دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، پہلے ایک ورس پڑھتے ہیں جی بالکل، اور پھر اس کے بعد ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ جی ضرور۔ پطرس رسول کا پہلا خط ہے اور دوسرا باب اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے: نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ نوزاد بچوں کی مانند۔ جی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو خالص روحانی دودھ کی ضرورت ہے، اور خالص روحانی دودھ کرتا کیا ہے؟ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے اور اس کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ خالص دودھ بہت ضروری ہے۔ وگرنہ مارکیٹ میں بڑے دودھ ایسے بھی موجود ہیں جو ناخالص ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ گرو نہیں کرتا، بچے کی پرورش نہیں ہو پاتی، اس کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جی آپ یہ والا جو ہے وہ دودھ استعمال کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے موافق نہیں۔ تو یہاں کلام میں جب اس کی تشبیہ اس کے ساتھ دی گئی ہے تو یہ ہے کیا؟ بائبل مقدس اسے خدا کا خالص کلام بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور زبور نویس اس کے بارے میں فرماتا ہے: تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام خالص روحانی دودھ ہے، جس سے ایک روحانی بچہ جو ہے وہ بلوغت اختیار کرتا ہے، وہ اس خالص روحانی دودھ سے یعنی خدا کے کلام سے نشو و نما پاتا ہے، اس کی پرورش اس کلام سے ہوتی ہے۔ امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے: جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلائی دیکھے گا۔ اور یہاں پر میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس روحانی دودھ کی تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ جی لوکا رسول کی انجیل میں ایک واقعہ مرقوم ہے۔ آپ لازر کو جانتے ہیں، جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جسے یسوع مسیح نے چوتھے دن زندہ کیا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام مرتھا تھا اور دوسری کا نام مریم۔ مرتھا نے خداوند یسوع کو اپنے گھر میں اتارا اور گھر میں بلا کر خود جو ہے وہ اور کاموں میں پڑ گئی، کھانے پینے کے معاملات میں اور دیگر کاموں میں لگ گئی۔ لیکن مریم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی تھی۔ جی اب مرتھا جو ہے اس نے شکوہ کیا، خداوند سے کہنے لگی: دیکھ، تجھے فکر نہیں کہ اس نے مجھے کام کاج کے لیے اکیلے ہی چھوڑ دیا ہے، اور خود ہی آپ کے پاس بیٹھے، اور خود وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن خداوند نے مرتھا سے ایک بات کہی، وہ میں خدا کے کلام میں سے ضرور پڑھنا چاہتا جی ہوں۔ پلیز۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور 10واں باب 40ویں آیت سے خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں: لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، جی بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی: آئے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں
کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اسے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، جی لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے۔ غور کیجئے گا، جی اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اور وہ کیا تھا جی؟ کلام سن رہی تھی۔ کلام سن رہی تھی۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ اس نے اپنے لیے وہ اچھا حصہ چن لیا۔ یہ کلام ہی ہے، یہ خالص روحانی دودھ ہی ہے جس سے ہماری نشوونما ہوتی ہے، جس سے ہماری پرورش ہوتی ہے، اور اسی سے ہماری ترقی ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ پاسٹر جی۔ آپ بات کر رہے تھے کہ جو نئے ایماندار ہیں، کیونکہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے نو مولود بچوں کی، تو جب ہم اس کے ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو نئے ایماندار ہیں، جو مسیح میں نئے آئے ہیں، انہیں صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اس بات کو اجاگر بھی کیا کہ خالص روحانی دودھ سے مراد ہے صحیح خدا کی تعلیم اور صحیح خدا کا کلام، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اس دنیا میں اور کلام سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی طرف توجہ دی جائے تو پھر جو ایک ایماندار ہے وہ برگشتگی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ خالص روحانی دودھ سے مراد یہ ہے کہ خدا کا کلام۔ اگر ہم خالص روحانی دودھ حاصل کرنا چاہیں تو پھر ایک ایماندار کو کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ کہاں سے وہ خالص روحانی دودھ حاصل کر سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بائبل مقدس ہے جہاں سے ہم اس خالص روحانی دودھ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں کئی طرح کی کہانیوں پر مبنی جو ہے وہ قصے کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ قصے کہانیوں ہی پر بعض اوقات چل رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہے، اور اسی لیے برگشتگی کا شکار ہے، نجات سے دور ہے، نجات سے محروم ہے۔ لیکن خالص روحانی دودھ کی جب ہم بات کرتے ہیں، خالص کلام کی، تو وہ یہ ہمارے پاس بائبل مقدس ہی ہے، اور جس میں سے ہمیں راہ ملتی ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہٹ کر کہیں اور سے ہمیں یہ خالص روحانی خوراک نہیں مل سکتی ہے۔ کیونکہ جب ہم شاگردوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ان میں یہ باتیں موجود تھیں کہ ہم تجھے چھوڑ کر اور کہاں جائیں۔ جی بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں دیکھیے ایک اور چیز کہ جو تو خالص تعلیم کے متلاشی ہیں اور جنہیں سمجھ آ جاتی ہے، وہ تو مسیح کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے، نہ برگشتہ ہونے کے ان کے پاس چانس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ اسی واقعے سے اگر پیچھے تھوڑا سا دیکھیں تو جب یسوع مسیح نے انہیں تعلیم دی، کلام سنایا، تو شاگردوں میں سے ہی بہت سے چھوڑ کر چلے گئے، بالکل ایسے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کلام ناگوار ہے، یعنی یہ برداشت سے ہی باہر ہے، یہ کلام کون سن سکتا ہے؟ جی تو جب خداوند کو پتا چلا کہ بہت سے شاگرد چلے گئے، تو جو باقی رہ گئے تھے، خداوند نے ان سے کہا کہ بھائی تم اگر بھی جانا چاہو تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی جا سکتے۔ چلے جاؤ۔ یعنی لوگ آج چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق کلام کو ہی ڈال دیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق کلام کو چینج کر دیا جائے، تبدیلی لائی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو خداوند کے پیچھے آنا ہے اسے کلام ہی کو ماننا ہے، کلام کو فالو کرنا ہے۔ بہت سے چلے گئے، باقی جو رہ گئے، خداوند نے کہا تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کلام نہیں چینج ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ چاہ رہے ہو خداوند تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیا جائے، تو کلام میں کہیں لچک نہیں ہے، اسی پر چلنا ہے، اس میں امیزش نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہیں کہا گیا تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو ان کا جواب کیا آیا؟ خداوند کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انہیں زندگی مل گئی، اب وہ کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو لوگ اور چیزوں کے لیے اور خواہشات لے کر خداوند کے پیچھے آتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے آتے ہیں۔ پھر جب انہیں کلام ماننے کی بات آتی ہے یا کلام کو فالو کرنے کی بات آتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پر جو خالص روحانی دودھ، خالص تعلیم کے متلاشی رہتے ہیں، مشتاق رہتے ہیں، وہ اس کلام سے پرورش پاتے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ سر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خالص روحانی دودھ ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ نے بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی واحد ایک ایسی ذات ہے جہاں سے ہمیں خالص روحانی تعلیم، خالص روحانی دودھ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو کوئی اور ایسی مثال آپ دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے، کہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس رات میں بھی سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے،
کیونکہ وہ بھی متلاشی تھے کہ ہم کہاں سے خالص روحانی دودھ حاصل کریں. آپ کے ذہن میں ممکن ہے کہ نام آ رہا ہوگا نکدیمس کا, نکدیمس. کہ وہ جو ہے شریعت کے عالم بھی ہیں اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں آنا چاہتے, لیکن متلاشی تو تھے وہ. جی جی. تو وہ کہاں سے تعلیم پا رہے تھے, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. نکدیمس کے پاس ایک تعلیم تو تھی جی لیکن وہ شریعت کی تعلیم تھی. جی. لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس, کیونکہ یسوع مسیح نے جب کلام کیا لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ تعلیم ڈیفرنٹ ہے. جی, دوسروں سے مختلف. یہ دوسروں سے مختلف ہے, اس میں کچھ الگ ہے, اس میں اتھارٹی پائی جاتی ہے, اس میں ایک اختیار پایا جاتا ہے, اس میں لوگوں کو خوشی ملتی ہے, اس کلام سے لوگوں کو راحت ملتی ہے اور بیمار شفا پا رہے ہیں, اور لوگ اس کے پاس جب آتے ہیں غم زدہ آتے ہیں لیکن تسلی پا کر لوٹ رہے ہیں. تو یہ تعلیم کچھ ڈیفرنٹ ہے. جی. اور وہ بھی اسی غرض سے خداوند کے پاس آیا کہ کیا کروں, جی. کیا کروں, آسمان کی بادشاہی کی بات کرنے لگا. اسی طرح ایک اور شخص کی بات بھی میں کرتا ہوں, یہاں پر متی رسول کی انجیل میں سے ہے جی. اور 19واں باب اس کی 16ویں آیت میں. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی پانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی کہنے لگا میں کون سی نیکی کروں. تو نیکی کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. نیکی کی بنیاد پر نجات نہیں ملتی ہے. نجات اور ہمیشہ کی زندگی کلام کو ماننے سے ملتی ہے, کلام کو فالو کرنے سے ملتی ہے, خداوند کی اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے سے اور زندگی میں تبدیلی سے جو ہے وہ نجات اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. لیکن جب تک کوئی اس حقیقی تعلیم کو حاصل نہیں کرتا, اس تعلیم کا جو ہے وہ طالب نہیں ہوتا, تو وہ کبھی بھی اس زندگی کو اور اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتا. لوگ اپنے اعمال سے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اعمال سے حاصل نہیں ہوتی, یہ خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. یہی ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں خالص روحانی دودھ کے حوالے سے جو کہ خدا کا کلام ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف اس غرض سے آتے تھے, ایون کہ ان کے پاس پہلے سے بھی ٹیچنگز موجود تھیں, لیکن وہ کسی الگ چیز کی تلاش میں تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے لوگ سنتے تھے تو ان کی حد و وسع یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ خالص روحانی دودھ کو حاصل کریں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر. ہم ایک اور بات اس پہ کریں گے کہ ہمیں کیا خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ہم کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم خالص روحانی دودھ کے مشتاق نہیں رہتے. اس سے مراد ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح تعلیم نہیں ہوتی ہے. جی چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں, جس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے اسی سے سمجھتے ہیں. جی. اگر کسی کو ٹھیک خوراک نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, دودھ خالص نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, اس کی بیماری پرورش نہیں ہوگی, پرورش نہیں ہوگی, اس کی گروتھ ہی نہیں ہوگی, ویک رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور اس کی جو کیا کہنا چاہیے مدافعت ہے وہی نہیں بیماریوں کے خلاف بن پائے گی. تو کیا ہوگا, بیمار رہے گا, کمزور رہے گا, اور آخر کار کیا ہوگا, اینڈ رزلٹ تو موت ہی ہے. جی. تو موت ہی واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح روحانی طور پر اگر ہم سمجھیں, اگر کوئی خالص تعلیم کا متلاشی نہیں ہے, سچائی سے واقف نہیں ہے, تو وہ آہستہ آہستہ کر کے برگشتہ ہوتا ہے, دور چلا جاتا ہے, وہ موت کی حالت میں چلا جاتا ہے. کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک مذہب یا ایک عقیدے کو فالو کرنے کا نہیں ہے, یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی اس ٹھیک تعلیم کا متلاشی نہیں ہے تو وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. یہ خالص تعلیم کو حاصل کرنا, خدا کے کلام کو جاننا, ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ برگشتہ ہوتا ہے, وہ موت کی حالت میں ہے, اور وہ سچائی کو کبھی بھی نہیں جان پاتا اگر وہ ٹھیک تعلیم حاصل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سر. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کے زمینی سفر کی بات کرتے ہیں, تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, لیکن وہ بھی بڑی نجات سے جو ہے محروم رہ گئے. اور کیا اسباب تھے کہ وہ مسیح کے ساتھ ساتھ بھی تھے, یعنی کہ جہاں سے خالص روحانی دودھ مل سکتا ہے اس کے ساتھ تھے, لیکن پھر بھی وہ پیچھے رہ گئے؟ جی, آپ نے بہت ہی اچھا سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ آج دیکھیے بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ فالوورز ہیں وہ مسیح کے, مسیح کہلاتے ہیں, کرسچنز کہلاتے ہیں. لیکن کیا ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے گا؟
تو یہ سوال ہے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے, بہت سارے خداوند کے پیچھے چل رہے ہیں. جی یہودا اسکریوتی کی بات بھی آپ نے کی, تو 12واں شاگرد تھا, 11 اور بھی تھے اور یہ بھی تھا. یہ بھی اسی تعلیم کو پا رہا ہے, یہ بھی وہی کلام کو سن رہا ہے, لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے. جی سننا کافی نہیں ہے, اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ اور اس کلام پر عمل کرنا ضروری ہے. یسوع مسیح نے فرمایا, متی کی انجیل میں لکھا ہے, جو کوئی میرا کلام سنتا جی اور اس پر عمل کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 12واں شاگرد تو تھا, ساتھ ساتھ رہتا تھا, ساتھ ساتھ چلتا تھا, پر اس کی نظریں کسی اور چیز پر رکی ہوئی تھی. وہ کلام پر فوکس نہیں کیے ہوئے تھا, وہ کسی اور چیز پر فوکس تھا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک تھیلی تھی, اور اس تھیلی میں جو کچھ روپیہ ہدیہ جات لوگوں سے ملتا تھا وہ اس میں جاتا تھا, اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اس میں سے نکال لیتا تھا. وہ ساتھ ساتھ تو چل رہا تھا, لیکن وہ کلام کو سنتا بھی تھا, پر اس کو قبول نہیں کرتا تھا. اس کی نظریں دنیا داری پر لگی ہوئی تھی. تو ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں. جب یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا گیا, جو جسے ہم حرف عام میں پام سنڈے کہتے ہیں, تو لکھا ہوا ہے کہ ایک بھیڑ اس کے آگے آگے, ایک بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, جی اور بلند آواز سے نعرے لگا رہی تھی, ہوشنا ہوشنا, اے خداوند ہمیں نجات دے, اے خداوند ہمیں چھڑا. لیکن ایک دم سے ہمیں خاموشی نظر آتی ہے کہ خاموشی چھا گئی. تو وہ بھیڑ گئی کہاں پر؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ بہت ساری جو بھیڑ تھی وہ بہت ساری توقعات لے کر آئی تھی. ٹھیک ہے. مختلف چیزیں ان کے ذہنوں میں تھی, مختلف سوچیں تھی, خواہشات تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح معجزات کرتا ہے, یسوع مسیح قدرت کو ظاہر کرتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے, اور بہت سارے معجزے جو خداوند نے کیے ہوئے تھے. تو اس میں سے بہت بڑی بھیڑ تھی جو ان خواہشات کے ساتھ پیچھے چل رہی تھی. لیکن جب دیکھا کہ آج وہ جو چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو بادشاہ بنائے تاکہ رومیوں سے چھٹکارا ہی مل جائے, پولیٹیکل لوگ بھی تھے اور ہر طرح سارے نظریات رکھنے والے لوگ تھے کہ ہمیں یہ نجات بھی دلائے اور ہمیں اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی کریں. بالکل بالکل, ہمیں حکومت مل جائے گی, ہمیں یہ مل جائے گا. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو وہ چھوڑ کر خداوند کو چلے گئے. تو آج بھی جو لوگ چل رہے, ضروری نہیں کہ سب زندگی پانے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے شکوہ کیا ہے یوحنا کی انجیل میں. یسوع مسیح نے کہا کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ اس میں زندگی ملتی ہے, پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. یہاں شکوہ آپ کو نہیں ملے گا کہ بیماروں کو میرے پاس نہیں لاتے, آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہ تم اور معاملات اور ضرورتوں کے لیے میرے پاس نہیں آتے, کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو آتے ہی تھے, پر نہیں آتے تو زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. تو یہ خداوند نے شکوہ کیا ہے. یعنی خطرات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے جو دل ہیں وہ مجھ سے دور ہیں. چاہے ہم خداوند یسوع مسیح کا نام لینے والے لوگ ہیں, چاہے چرچ گوئنگ لوگ ہیں یا روحانی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اگر ہماری جو زندگی ہے وہ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص روحانی دودھ ہمیں نہیں میسر, یا ہمیں مل نہیں رہا, یا ہم اس کی تلاش نہیں کر رہے. دیکھیے, یہ بالکل آپ نے جو ہے وہ ٹھیک فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر تبدیلی نہیں آ رہی, بالکل ایسے, پھر میں ایگزامپل وہی دوں گا, جب کسی کی جسمانی طور پر اچھی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے نا, جی تو عام طور پر کہتے ہیں بھائی کون سا آٹا کھا رہے ہو, نظر آتا ہے واضح طور پر چیزیں, کوئی خوراک کون سی کھا رہے ہو, آپ کون سی خوراک لے رہے ہو. تو اسی طرح سے روحانی زندگی میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. رسولوں کی زندگیوں میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی. لوگ دیکھ دیکھ کر ان کے اٹھنے بیٹھنے سے, ان کے چال چلن سے, ان کے بول چال سے لوگ حیران تھے, متاثر تھے. وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے یہ ان میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں, یہ تو عام لوگ تھے اور ان کے بیچ میں رہتے تھے, پر یہ اب ان میں یہ خاص باتیں کہاں سے آ گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ روحانی خوراک ہے, اس روحانی خوراک سے وہ نشو و نما پا رہا ہے, وہ نظر آتی ہے, وہ تبدیلی جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے اور یقیناً دوسروں کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ جو ورس ہم نے آج جس کا مطالعہ کیا ہے یہاں پر آخر میں موجود ہے کہ اگر ہم خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہتے ہیں تو ہماری نجات جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی, لیکن اگر خالص روحانی دودھ ہماری زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتا یا خالص تعلیم ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہماری نجات متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے. یہ بڑا ضروری جو ہے وہ پوائنٹ ہے, اس کو آپ ضرور ڈسکس کریں.
بالकुल इसका निजात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही लीजिए कि यीशु मसीह ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और दूसरा ये फरमाया कि आई एम द डोर, दरवाजा मैं हूँ। कोई इस दूसरी राह से कोई भी जिंदगी और निजात में दाखिल नहीं हो सकता। तो और तरह की तालीम में और तरह के नाखालिस दूध जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो क्या है, वो जिंदगी की तरफ नहीं ले जाते, वो मौत की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन ये खालिस तालीम, खालिस कलाम, वो ये हमें फरमाता है कि एक ही दरवाजा है और वो यीशु मसीह है। कोई उसके वसीला के बगैर जिंदगी में दाखिल हो ही नहीं सकता। तो यही जो है वो यहाँ पर फरमाया गया है कि उसके जरिए से निजात को हासिल करते जाओ। तो हम इस कलाम की रहनुमाई में जिंदगी की राहों को बेहतर तौर पर समझते हैं, उस जिंदगी की राह पर बेहतर तौर पर गामज़िन रहते हैं। कलाम हमें बताता है कि ये राह जो है वो तंग जरूर है, पर इसकी इंतहा में जिंदगी है। लेकिन एक रास्ता जो है कुशादा है और वो उस पर सब चल रहे हैं, जिस पर बड़ा आसान है चलना, और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, और सब चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उसकी इंतहा में क्या है, मौत। तो इसका असर निजात के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दुनियादारी के साथ हैं या गलत तालीमात के साथ वाबस्तगी इख्तियार किए हुए हैं, तो लाजमी बात है कि निजात फिर हम हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बाइबल फरमाती है कि लतीफ को कसीफ से जुदा किया जाए। ठीक है। क्या तारीकी और रोशनी का कभी मेल हो सकता है? नहीं। दिन और रात का कभी मेल हो सकता है? तो फिर तालीमों का मेल कैसे हो सकता है? एक तालीम अलग है, दूसरी तालीम जो है वो बिल्कुल अलग है। एक खालिस तालीम है जो जिंदगी की तरफ लेकर जा रही है, एक तालीम है जो इंसानी तालीमात और कहानियों पर मबनी है। तो हम उसको कैसे मैच कर सकते हैं? तो ये दोनों मिलकर चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एक ही तरह की तालीम जो है वो जिंदगी और निजात की तरफ लेके जाती है, जो एन बाइबल के मुताबिक है। याकूब रसूल अपने खत में फरमाते हैं एक चश्मा से एक ही पानी निकलता है। ठीक है। तो ये मिक्सचर जो है ये निजात की तरफ नहीं लेके जाता। मिक्सचर जो है, मिक्स तालीमें जो है जो गड़बड़ करती हैं, ये मौत की तरफ ले जाती है। तालीम का ख्याल रखना कितना जरूरी है, इसकी अहमियत को हम यहां से समझे। पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते वक्त खबरदार करता है, उसे होशियार करता है। अगर इसकी जरूरत नहीं थी, चलो भी जैसा चल रहा है ठीक है, तो फिर उसे कभी भी वो अलर्ट कॉल नहीं देता, उसे खबरदार नहीं करता। सो तिमोथियस को पौलुस रसूल अपने पहले खत 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखता है, अपनी तालीम की खबरदारी कर, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। निजात का ताल्लुक है या नहीं है तालीम के साथ? है। तो निजात का ताल्लुक कह रहा है भाई अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करो, होशियार रहो, इसमें मिलावट ना हो जाए, इसमें आमेज़श ना आ जाए, निजात की खुशखबरी बिगड़ ना जाए। तो इन बातों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। गलत तालीमों के साथ हम मिलकर चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गलत तालीमों के साथ मिलकर चलेंगे तो इस निजात से महरूम रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड सर मेरा एक और सवाल है आपसे, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब बात हो रही है खालिस रूहानी दूध की, तो दुनिया में जितनी भी अक़वाम मौजूद हैं, जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जितने भी धर्म मौजूद हैं, हर एक का यही मानना है कि हम अच्छे हैं और हम सच्चे हैं। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होने के नाते हम क्या समझते हैं, क्योंकि हम भी फिर वही कहेंगे कि हम ठीक हैं, लेकिन हमारे पास क्या ऐसा पैमाना है, बाइबल मुकद्दस में क्या ऐसी हमारे पास दलील मौजूद है कि हम दूसरे लोगों को मुतासर कर सकें कि हाँ जी वाकई ही हमारे पास खालिस रूहानी दूध मौजूद है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात अगर करें दीगर मज़ाहिब की, हर मज़हब जो है वो निजात के बारे में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रखता है। हम दीगर तमाम जितने मज़ाहिब हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम क्योंकि बाइबल के बिलीवर हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं, तो बाइबल क्या फरमाती है हम उसके मुताबिक बात करेंगे। ठीक। निजात की जब बात करें तो हर मज़हब में ये है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो तो निजात मिलेगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें एक अलग बात बताती है। ठीक है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये करो या ऐसा करो तो निजात मिलेगी नहीं बताती, बल्कि बाइबल हमें ये बताती है कि निजात के लिए आपके लिए कुछ कर दिया गया। ठीक है।
کرو تو نجات نہیں ملے گی، بلکہ ہمارے لیے کچھ کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور مصلوب ہونا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ ہماری نجات کی راہ ہے، اور اسی لیے بائبل دوسروں سے الگ ہے۔ بائبل کی ٹیچنگ، بائبل کی تعلیم جو ہے وہ دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کرنے کے لیے نہیں کہتی، بلکہ بائبل کی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ کر دیا جی، گیا۔ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بائبل میں ذکر ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں جو ہے وہ چن میں لیا نے ہے۔ تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نجات کا کام خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں راست بازی کی زندگی بسر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آمین۔ اس لیے کہ نجات جو ہے یہ کاموں کے وسیلہ سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، نجات کو کاموں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر نجات کو کاموں سے حاصل کر پاتے تو پھر یسوع مسیح کو دنیا میں آنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ سو بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے لیے کچھ کر دیا گیا ہے۔ خطوط میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور فضل وہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا کچھ نہیں جاتا۔ جی، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس خالص تعلیم کا متلاشی رہنا ہے جس سے ہم نجات کو حاصل کرتے اور نجات میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہنا جو ہمارا آج کا مضمون ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کا نجات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے بات کی ہے خالص روحانی دودھ کے حوالے سے۔ بائبل مقدس میں سے ناظرین، آج ہم سیکھ رہے تھے مقدس پطرس کا جو پہلا خط ہے، دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت تھی، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ نوزائیدہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہنا چاہیے تاکہ ان کی صحت اچھی ہو، اور جو نئے ایماندار ہیں ان کو بھی خالص روحانی دودھ یعنی کہ اچھی تعلیم، جو صحت والی تعلیم ہے بائبل مقدس کی، وہ ان کو میسر ہونی چاہیے۔ سو میرا ایمان ہے کہ آپ نے بہت ساری باتوں کو آج نوٹ کیا ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔